اللہ تعالیٰ نے حوروں کو کس طرح پیدا فرمایا، اور کیا حور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا ہوئیں، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نور سے پیدا کیا؟ کیا ایک مرد کو 70 حوریں دی جائیں گی، اور حوریں کس طرح پاک صاف ہوں گی؟ اور ایک حور اگر دنیا میں آ جائے تو اس کی روشنی اور چمک کتنی ہوگی؟ ناظرین گرامی، انہی سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ سائنس کی ترقی اور بڑھتے ہوئے وسائل نے ہمارے معاشرے پر بڑا گہرا اثر مرتب کیا گیا ہے۔ جہاں سائنسی الات نے سہولیات پیدا کی، وہیں مرد و خواتین کے لیے گمراہی کا سامان بھی پیدا کیا۔ لیکن پھر بھی مفکرین اور محدثین کا یہ نظریہ ہے، اگر کوئی بندہ جنت کی نعمتوں اور حوروں کے بارے میں اچھی معلومات حاصل کر لے تو انسان ضرور گناہوں سے دور ہو جاتا ہے اور جنت حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اگر انسان کو جنت کی حوروں کے بارے میں علم ہو جائے تو وہ کبھی دنیا کے مزوں میں اپنی زندگی برباد ہی نہ کرے۔ علامہ ابن قیم حور کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنت میں مردوں کے لیے حوریں جو ان کی بیویاں ہوں گی وہ جنت کی ہم عمر ہوں گی۔ اس کا رخسار گلاب اور سیب کی طرح پیارے ہوں گے، اس کے دانت چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح دکھائی دیں گے، ان کی کمر باریک ہوگی، ان کے چہرے ایسے خوبصورت نظر آئیں گے کہ سورج ان کے چہرے کے گرد گھومتا ہوا نظر آئے گا۔ جب جنت کی حوریں مسکرائیں گی تو ان کے دانتوں میں چمک دکھائی دے گی۔ جنتی مرد جب اپنی بیوی یعنی حور کو دیکھے گا تو اس کے حور کے چہرے میں اپنا چہرہ نظر آئے گا جیسے وہ آئینہ دیکھ رہا ہے۔ اس طرح جنت کی حور کا چہرہ صاف اور شفاف ہوگا۔ اگر جنت کی حور زمین کی طرف آ جائے گی تو زمین و آسمان خوشبو سے بھر جائیں گی۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے گی۔ دنیا اور آسمان میں ساری چیز حور کے نور سے چمک اٹھے گی۔ زمین پر جو بھی چیز ہوگی وہ خدا پر ایمان لے آئے گی۔ اس نے جو سر پر دوپٹہ لیا ہوگا وہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہوگا۔ حوریں جنتی کی ہر خواہش پوری کریں گی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا جنتی حور کا حسن میں اضافہ ہو جائے گا اور جنتی مرد کی محبت میں اضافہ کرتی جائیں گی۔ جنتی روح، حیض، ولادت اور نفاس سے پاک ہوں گی۔ جنتی حور پیشاب، پخانہ اور جسمانی میل کچال سے پاک ہوگی۔ وہ ہر وقت خوبصورت اور حسین و جمیل ہی نظر آئے گی، نہ تو بوڑھی ہوگی اور نہ اس کا لباس پرانا ہوگا۔ مرد کو جنت میں جو بیوی حور ملے گی وہ اپنے مرد کے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے گی۔ اس کا دھیان وقت اپنے خاوند کی طرف ہوگا۔ وہ اپنے خاوند کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گی۔ وہ آدمی بھی اپنی بیوی حور کے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، کیونکہ حور اپنے مرد کو کوئی ایسا موقع ہی نہیں دے گی کہ وہ وقت اپنے مرد کو پیار میں جکڑے لگے گی۔ حور اپنے خاوند کو ہر طرح کی سہولت میسر کرے گی۔ جنت کی حور کو کبھی بھی کسی نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہر چلتی ہوں گی۔ جب ان کو پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہیں جو ہم اس سے پہلے بھی دیے گئے تھے۔ وہ پھل بھی سے ملتے جلتے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حور کی تخلیق کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا۔ طبرانی حدیث۔ حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسی بیویاں ہوں گی جن کو حضرت آدم اور اماں حوا نے نہیں جانا ہوگا، بلکہ اللہ نے حور کو زعفران سے پیدا کیا ہوگا۔ حضرت زید بن اسلمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور کو مٹی سے پیدا نہیں کیا بلکہ حور کو کستوری، کافورہ اور زعفران سے پیدا کیا۔ ایک دفعہ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ جنتی حوروں کو اللہ پاک نے کیسے پیدا فرمایا؟ تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا، حوروں کو 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا۔ حوروں کا نیچے والا حصہ مشک یعنی کستوری سے پیدا کیا گیا، ان کا درمیانی حصہ عنبر سے بنایا گیا، ان کا اوپر والا حصہ کا فور سے بنایا گیا، ان کے بال سیاہ نور سے بنائے گئے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حور کو کس طرح پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ان کو عنبر اور زعفران سے پیدا کی فرمایا، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ ان کے پستانوں کو سفید رنگ کی کستوری سے پیدا فرماتا ہے، پھر باقی بدن کی تعمیر کرتا ہے۔ بحوالہ تذکرہ قرطبی شریف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حور کو پاؤں اور گھٹنوں تک زعفران سے بنایا اور ان کے جسم کو گردن تک چمکنے والے عنبر سے پیدا کیا۔ اس کی گردن سے سر سفید کا فور سے پیدا کیا اور اس کے اوپر والے حولے لیلا جیسی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ جب وہ سامنے آئے گی تو ارد گرد کی سب چیزیں روشن ہو جائیں گی۔
جب وہ قریب آئے گی تو ان کا جسم ان کے کپڑوں سے دکھائی دے گا۔ حور کے بالوں پر کستوری کی چوٹیاں ہوں گی جن کو اٹھانے کے لیے ایک نوکرانی ہوگی۔ حور عین کہیں کی یہ انعام ہے کہ اچھے مال کرنے والوں کا۔ حضرت ابن الحواری حور کو حسن جمال کی خدا کی قدرت سے پیدا کیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بناتا ہے تو ان پر خیمہ نصب کیے جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید سے مروی ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اہل جنت کے سیبوں میں سے ایک سیب کو پکڑے گا، وہ سیب اس کے ہاتھ میں گل جائے گا، اس سے ایک حور نکلے گی، اگر وہ سورج کی طرح دیکھ لے تو سورج بھی اس کے نور کو سلام پیش کرے گا۔ جبکہ سیب سے تو حور نکلنے کی وجہ اس میں کوئی باقی نہیں رہی کہ ایک بندے نے دریافت کیا کیا بات ہے، اس سیب سے حور کیوں نکلے گی، اس میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ چراغ سے چراغ روشن کیا جاتا ہے تو اس کی روشنی میں کمی نہیں ہوگی۔ خدا جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت اقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کی حور تعداد میں تم سے زیادہ ہوں گی، وہ خامند کے لیے دعا کرتی ہوں گی کہ اللہ میری اس خامند کو دین کے معاملات میں اس کی مدد فرما، اس کے دل کو دین سے روشن فرما، یا ارحم الراحمین اس کو ہم تک پہنچا دے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ دنیا میں جب کوئی عورت دنیا میں اپنے خامند کو دکھ دیتی ہے تو اس مرد کی بیوی جو جنت میں حور ہوتی ہے وہ کہتی ہے اللہ تم کو قتل کرے، اس خامند کو دکھ مت پہنچاؤ، یہ میرے مرد تمہارے پاس کچھ عرصہ کے لیے مہمان ہے، وہ وقت بہت ہی نزدیک ہے کہ یہ مرد آپ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائیں گے۔ حضرت ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنت کی حوروں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ کیا تم اپنے خامند کو دیکھنا چاہتی ہو جو بھی دنیا میں ہے؟ وہ کہتی ہے میرے خدا کیوں نہیں، میں اپنے خامند کو ضرور دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام پردے ہٹا دے گا اور اس حور کو اس کے خامند کے درمیان دروازے کھول دے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کو دیکھ کر پہچان جاتی ہے۔ وہ اپنے خامند کو بے چینی سے دیکھتی رہتی ہے، وہ اپنے خامند کو دیر سے آنے والا کہتی ہے۔ جنت کی حور اپنے خامند کا اس قدر انتظار کر رہی ہوتی ہیں جیسے دنیا میں مرد گھر سے دور چلے جاتے ہیں تو اس کی بیوی نے اپنے خامند کا انتظار میں بے چین ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گا، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح نوشے نظر آئیں گے۔ اس شخص کے لیے جنت میں 2 حوریں ہوں گی، ان کا جسم کپڑوں کی باریکی کی وجہ سے نظر آئے گا، ان کی پنیوں کا گودا گوشت سے بھرا ہوگا۔ جنت میں کوئی بھی شخص بغیر کھانا کے نہیں ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو بندہ جنت میں سب سے ادنا ہوگا اس کے بھی 80,000 جنت میں نوکر ہوں گے، اس کی 72 بیویاں ہوں گی، ہر ایک جنتی کے لیے یا قوت کا ایک کنبہ نصب کیا جائے گا جس کی لمبائی جامعہ ثناویہ تک ہوگی۔ جنت اور اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کی زندگی مستقبل ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ سب کچھ انسان اپنے آپ پر ہے، وہ اچھے کام کرے گا جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرے گا اور اس میں دنیا میں برے مال کر کے اپنی آخرت کو تباہ کرے گا اور آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوگا۔